شاہ وسیع اللہ صاحب کا مشہور شعر ہے، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے۔ بعض بیچارے کے عمل کرتا ہوں تو ریا آ جاتی ہے، ریا۔ شیطان سے کہو میں کروں گا، ریا، تو ریا ڈال رہا ہے، ڈال، اور تیری ضد میں اور زیادہ کروں گا میں، ڈال ریا، کتنی ریا ڈالے گا؟ یہ ہے علاج شیطان کا۔ وہ ریا آ رہی ہے، چھوڑاؤ۔ آپ چھوڑ بیٹھیں گے تو اخلاص کب پیدا؟ جب آپ عمل ہی کو چھوڑ بیٹھے تو آگے اخلاص کب آئے گا؟ آپ نے موقع کہاں دیا اخلاص کو آنے کا؟ اس سے کہو وسوسہ ڈالتا ہے، ڈال، اتنا تجھے ڈالنا ہے ڈال، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ اللہ والوں کی صحبت میں جا کے سن لیا ہے۔ چور وہاں جاتا ہے جہاں اسے کچھ خزانہ نظر آئے، اور جہاں خزانہ ہی نہیں وہاں چور جا کے خامخواہ دھکے تھوڑا ہی کھاتا ہے۔ تو دل میں شیطان کے وسوسے آنا یہ دلیل ہے کہ میرے سینے میں اللہ اپنا نور اور اپنی معرفت ڈال رہے ہیں اور اس کا خزانہ آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، گھبرانے کا کیا مطلب؟ سمجھ لو کہ اس کا مطلب الحمدللہ اللہ مجھے اپنا محبوب بنا رہے ہیں اور بنا لیا ہے، اور میں اس راہ پہ بڑھ رہا ہوں آگے۔ یہ فٹ پاتھ پہ راتوں کو سونے والے، ان کو کیوں کوئی نہیں چھیڑتا؟ کیا ملے گا ان کے پاس سے؟ لیکن کوئی امیر بڑا آدمی ہو تو اس کی تگ و دو میں رہتے ہیں کہ ہاں سے کچھ ہاتھ لگ جائے کہ ان کو پکڑے اور ان سے جو ہے کچھ چھین لے۔ بیائی نہیں میرے دوستو، شیطان کا معاملہ یہی ہے۔ اس لیے حضرت گنگوہی نے فرمایا وسوسہ جیسے ہی آئے صرف نظر کر لو اور یہ سوچ لو کہ یہ تو صرف اس لیے آیا ہے کہ مجھے اللہ اپنے سے قریب کر رہے ہیں۔ بیچارے کتنے ہی لوگ وسوسوں کا شکار ہو کر عبادات چھوڑ بیٹھتے ہیں، پریشان ہوئے رہتے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو میں نے عرض یہ کیا کہ تقوی جو ہے اس کا ایک درجہ یہ ہے، الحمدللہ ہمیں حاصل ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ کل یا پرسوں سے رمضان شروع ہونے والا، پورے رمضان اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب شکر ادا کریں، اللہ تو نے ایمان دے کر ہمیں اپنے در سے جوڑ لیا اور اپنے سے قریب کر لیا، اپنی ذات عالی سے ہمارا تعلق جوڑ دیا، ورنہ یہ کافر کہاں کہاں دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ جتنا شکر ادا کرتے رہیں گے اتنا ایمان میں اضافہ ہوتا رہے گا، ترقی ہوتی رہے گی۔ دوسرا درجہ تقوی کا ہے، تمام گناہوں کو چھوڑ دیں، جن چیزوں کو اللہ نے گناہ قرار دیا ہے۔ نظر بازی، ادھر ادھر نظر ڈالنا گناہ ہے، سینما، ٹی وی، وی سی آر، انٹرنیٹ، سیل فون کے اندر جو سب حرام چیزیں جو آج کل آ رہی ہے، سب گندگی اور غلاظت سب کو چھوڑ دے۔ غیبت کرنا، بلا وجہ کسی سے بدگمان ہو جانا، یہ مرض آج کل میرے دوستو بہت زیادہ عام ہو رہا ہے کہ جیسے ہی کسی کے بارے میں کچھ سنا فوراً بدگمانی قائم کر لی۔ میں نے ایک دن پہلے بھی عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ اچھے گمان پر پکڑ نہیں فرمائیں گے، لیکن بدگمانی پر اللہ کے یہاں مواخذہ ہوگا۔ تو کیا فائدہ ہے بلا وجہ بدگمانی کرنے سے؟ اسی طرح جھوٹ بولنا، شراب پینا اور بہت سارے گناہ ہے۔ تو ان تمام گناہوں سے بندہ بچے، یہ متقی ہے۔ متقی نوافل تو خوب پڑھے، صبح کو سورہ یاسین شریف، اشراق، اوابین سب پڑھے، اور جا کے گھر، اب کہاں جا رہا ہے؟ آفس میں، تو گاڑی لے کے چلا خالی، یہاں سے ایک عورت کو اٹھایا، وہاں سے دوسری کو اٹھایا، وہاں سے تیسری کو، کیوں؟ اسے کہتے ہیں لفٹ کلب کے، صرف جو ہے لفٹ ہے سب کی، اور سب کو اپنی گاڑی میں بٹھا بٹھا کے آفس میں لے کے جا رہا ہے۔ تو جتنا اس نے ادھر کمایا میرے دوستو، اتنا ادھر سے نکال دیا اور کھو دیا ہے۔ یہ متقی نہیں رہا، اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں رہی۔ یاد رکھیے، جو متقی ہے، قرآن کہتا ہے ہم ان کو ایسی زندگی عطا فرماتے ہیں جو بالطف زندگی ہوتی ہے۔ اور حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ متقی بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اس دنیا میں بھی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والی زندگی کا مزہ چکھا دیتے ہیں۔ یعنی اس دنیا میں رہتے رہتے ان کا حال یہ ہوتا ہے، نہ ان کو کوئی ڈر ہے، نہ کوئی خوف ہے، اور نہ کوئی اندیشہ ہے۔ اس لیے حضرت کے اشعار اس کتاب میں بھرے ہوئے ہیں کہ جس نے اللہ کو پا لیا اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچ گیا، سمجھ لو اس نے سب کچھ پا لیا۔ پا لیا جس نے خدا کو، پا لیا سارا
جہاں پا لیا جس نے خدا کو پا لیا سارا جہاں کون کہتا ہے کہ اہل دل جہاں دیدہ نہیں کون کہتا ہے کہ اہل دل جہاں دیدہ نہیں اور برکت تقوی سے جس کے ساتھ ہے فضل خدا برکت تقوی سے جس کے ساتھ ہے فضل خدا اس کے پیچیدہ مسائل کوئی پیچیدہ نہیں اس کے پیچیدہ مسائل کوئی پیچیدہ نہیں یہ جو ہمارے مسائل الجھے ہوئے ہیں میں بہت شرح صدر بہت بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں میرے دوستو کہ دراصل اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم ظاہری طور پر فلاں بادشاہ سے فلاں وزیر سے فلاں اس سے تعلق نہیں رکھتے فلاں بدماش سے تعلق نہیں وہ ہمارے مسائل سلجھا دیتا صحیح کر دیتا اور یہ ہو جاتا یہ بات نہیں ہے میرے دوستو دراصل سارے مسائل کی جڑ یہ ہے وہ اللہ جس کے قبضے قدرت میں سارے انسانوں کے قلوب اور دل ہیں جب ہم نے اس کو ناراض کر لیا چاروں طرف سے ہمارے اوپر مصائب اور پریشانیوں کی بوچھار اور بارش ہو گئی آپ دیکھیں گے ایک پرابلم سے نکلا دو سامنے دو سے نکلا چار سامنے اور چار سے نکلا تو 20 سامنے کوئی کہے مولوی صاحب یہ تو دنیا ہے اس میں تو ایسے ہی چلتا ہے نہیں 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 ایسے نہیں چلتا جائیے آپ چراغ لیجئے اور اللہ والوں کے قریب جا کے دیکھیے ایک پرابلم سورٹ آؤٹ ان کی 50 پرابلمیں اگر نظر آئیں گی سامنے آپ کو جب آپ ان کے قریب جاؤ گے تو ان سے پوچھو کوئی پرابلم کوئی مشکل کوئی پریشانی کوئی الجھن تو وہ کہیں گے نہیں آپ کے معاشی مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں کہ میں تو اس پر کبھی سوچا ہی نہیں آپ کے گھر کے کاروباری نظام کیسے چلتے ہیں میں تو اس پہ کبھی سوچا بھی نہیں تو مولانا پھر آپ سوچتے گئے ہر مسئلے پہ یہی کہہ رہے ہیں میں نے اس پہ کبھی سوچا ہی نہیں میں نے اس پہ کبھی سوچا ہی نہیں بھائی آپ کی ضرورتیں ہیں ہے میرے دوستو وہ اللہ والا یہ جواب دے گا کہ میں نے جس مسئلے پر سوچا وہ صرف ایک ہے وہ کیا میری ہر ادا اللہ پر فدا ہو میں اپنی ہر ادا سے اللہ کو راضی اور خوش کروں کام تو میرے سے نہیں ہو رہا کہ جو اللہ کو ناراض کر دے میری زندگی کا مشن ہدف نشانہ یہ ہے ایک روایت جب میں پڑھاتا تھا وہاں مدرسے میں ابھی بھی پڑھاتا ہوں تو ان سے ایسے ایک تاکید کے طور پہ کہتا ہوں اس روایت کو کچھ دنوں کے لیے اپنی پیشانی پر چپکا کے رکھو وہ روایت کیا ہے من جمع همومه ہما واحدا ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ کما قال علیہ الصلاۃ والسلام جس شخص نے اپنے سارے غموں کو چھوڑ کر ایک غم بنا لیا یعنی آخرت کا غم اللہ کو راضی کرنے کا غم ہر قدم پر یہی فکر ہے کاروبار کرنے چلا رشوت دینی پڑ رہی ہے کہتا ہے نہیں دوں گا لعنت برسے گی بالکل نہیں دینی لاکھوں کا نقصان کہتا ہے لاکھوں کا نقصان گوارا میاں بہت بڑا لاس ہے کہ جتنا بھی بڑا لاس ہو رزق کو چھوڑ دیا رزاق کو پا لیا یہ ہے فلسفہ اللہ والوں کا یہ ہے سمجھ اللہ والوں کی جس عزت کے پیچھے پڑے ہو خاک میں لاکھ عزت کو پا جاؤ عزتیں تمہارے پیچھے پھریں گی میرے دوستو اللہ کو یاد یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دوستو جینے کا کتنا پیارا انداز جینے کا کتنا آسان انداز جینے کا کتنا سکون والا انداز کہ مسلمان تو اس دنیا میں ایک فکر کو لے کے جی وہ کیا جس کام سے میرا اللہ ناراض کرنا نہیں ہے جان جائے جان دوں گا کاروبار جائے چھوڑ دوں گا کاروبار میں نے وہ قصہ لکھا ہے کتاب میں بھی ایک عالم میرے دوست عالم میرے پاس آئے دکان پر کہتے جب آپ کی دکان میں آتا ہوں تو کوئی کسٹمر نظر نہیں آتے کس طرح دکان چلاتے ہیں تو میں پتہ ہی نہیں ہے دس از ناٹ ساؤتھ افریقن اسٹائل
یہ ساؤتھ افریقن اسٹائل نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو. اگر تمہیں دکان چلانی ہے، کسی لڑکی کو رکھو دکان میں، دکان جب چلتی ہے دیکھو اگلے ہی دن سے کیسے نئے نئے کسٹمر آئیں گے. یہ کیا طریقہ ہے کہ اس طرح سے دکان چلا رہے ہو؟ مذاق میں نہیں کہہ رہے تھے، وہ سنجیدگی میں کہہ رہے تھے کہ عورت کو جب تک دکان میں نہیں رکھو گے تو گاہک نہیں آتے. کیوں؟ مرد آتے ہیں تو عورت سے بات کرنے میں مزہ آتا ہے، اور عورتیں جو آتی ہے وہ جو مرد کھڑا ہے اس سے بات کرنے میں مزہ آتا ہے، تو وہ آئیں گے باتیں کریں گے تو ان کو دلچسپی بڑھے گی، تو تمہاری دکان میں کسٹمر آنے شروع ہوں گے. میں نے ان سے اللہ تعالیٰ کی توفیق و فضل سے میں نے عرض کر دیا، بھائی یہ دکان تو میری 4 سال سے ہے، اس وقت کی بات ہے، یہ تو 4 سال سے ہے، یہ جو میری 30 سال کی عمر گزری ہے اس میں مجھے روزی کس نے دی ہے؟ میں تو 30 سال سے کھا رہا ہوں، صبح کو بھی کھاتا ہوں، ناشتہ، کھانا، پانی، کپڑے، ٹوپی اور کرتا پاجامہ، جو کچھ پہننا، جو کچھ کھانا، یہ مجھے 30 سال تک کس نے دیا یہ بتاؤ. رکھے بغیر دکان نہ اس پہ تالا لگاؤں گا، پھر بھی اللہ مجھے ضرور پالیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور پالیں گے. رشوت آپ نے نہیں دی، ٹھیک ہے، وہ لاس ہوا آپ کا، وہ نقصان ہوا کہ 5 لاکھ کا نقصان، لیکن خدا کی قسم وہ 5 لاکھ گئے مگر آپ 5 ملینوں کی برکتیں اپنے گھر میں لے آئے. برکت ایک شے ہے، برکت ایک چیز ہے. لوگ سمجھتے ہیں لفاظی ہے، یہ آپ ایسا خیال چھوڑ دیں، لفاظی نہیں، برکت اللہ کی طرف سے ایک چیز ہے، اترتی ہے. ہاں گھروں پر برکت اترتی ہے. 5 لاکھ آپ نے کما لیے تھے، ٹھیک ہے کما لیے، اب کمانے کے بعد آپ گھر آئے، اچھا ابھی 2 دن گزرے تھے پتہ چلا بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ابھی 2 ہی دن گزرے تھے، ہاسپٹل میں ہیں، پتہ چلا 1 لاکھ کا خرچہ، 1.5 لاکھ کا خرچہ، راتوں کی نیند اڑ گئی. ابھی یہ ادھر سے ایک مسئلہ ہوا تھا، وہ سنا جس سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس نے مقدمہ کیا ہے تو کورٹ میں طلب کیا جا رہا ہے، وکیل کتنا مانگ رہا ہے کہ کیس بہت سنگین ہے کہ 1 لاکھ مانگ رہا ہے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ مانگ رہا ہے. اب یہ جو رات دن کے مسائل اور حادثات دماغ پر آئے، نیندیں بھی اڑی اور یہ سارا ہوا میرے دوستو، وہ 5 لاکھ تو لا کے آپ گھر میں بیٹھے، لیکن ہائے افسوس آج مسلمان کی عقل کہاں، کیا ہو گیا مسلمان کو. یہ 5 لاکھ یہاں تم نے باکس اس میں بند کر کے جو رکھے ہیں، تم انہیں دیکھ دیکھ کے سمجھ رہے ہو کہ ان 5 لاکھ سے میرے کتنے مسائل حل ہوں گے. خدا پاک کی قسم یہ دھوکہ ہے، دھوکہ دھوکہ دھوکہ. ان 5 لاکھ سے مسائل حل نہیں ہوں گے. اگر یہ 5000 ہوتے اللہ کی مرضی کے مطابق کمائے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان 5000 کو 5 لاکھ اور 5 کروڑ کے قائم مقام کر دیتے. جی میں نے پہلے قصہ سنایا، یہاں نہیں ہندوستان میں بیانات میں سنایا. جی ایک شخص کمر میں درد ہے، اچھا جی ٹھیک ہے درد ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے، کہا ایکس رے لے لو، ایک ایکس رے، اسپیشلسٹ پہ گئے، یہ دوائیاں وہ پتہ چلا جی کیا ہوا، 25,000 رین 2 مہینے کے اندر ختم ہو چکے ہیں، لیکن یہ کمر کا درد کیا نہیں ہو رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا ہے. اچھی بات ہے. اب سنیے دوسرے کی سٹوری. ایک حکیم کے پاس گئے، کمر میں عجیب درد ہے. اچھا کمر میں درد ہے تو سنو، یہ جو ہاتھ ہے، میرا سامنے کا قصہ ہے یہ اس لیے بتا رہا ہوں، یہ جو ہاتھ ہے نا، یہ نبض یہاں سے ذرا دبانا 10 سیکنڈ کے لیے، اور دبا کے دکھائی، اسی وقت دبا کے دکھائی، یہ یہاں سے 10 سیکنڈ کے لیے دباؤ، چند دن یہ ورزش کر لو. ان حکیم نے یہ نبض 10 سیکنڈ کے لیے دبائی، اور آج میرے خیال سے 6 مہینے ہو چکے اس آدمی کو، وہ درد لوٹا ہی نہیں. وہ تو گھر جا کے ورزش کیا، میں نے پوچھا ورزش کے نہیں، وہ حکیم نے دبائی تھی، میں تو بہت بے چین اور پریشانی تھی مجھے، وہ جو حکیم نے اس دن سے دبائی 10 سیکنڈ کے لیے، وہ درد ہی غائب ہو گیا. ارے تو یہ تو اتفاق سے آپ حکیم پہ پہنچ گئے، آپ بھی ڈاکٹر پہ جاتے تو آپ کے بھی خرچ ہوتے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ آپ اتفاق کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہے. یہ میرا بندہ حرام سے بچتا ہے، یہ میرا بندہ رشوت سے بچتا ہے، یہ میرا بندہ گناہوں سے بچتا ہے. اسے الجھانا نہیں ہے، اسے پھنسانا نہیں ہے. اس کا رات دن کا ایک غم ہے کہ میرا اللہ، میرا اللہ، میری آخرت، میرے بچوں کی آخرت، میرا دین، میرے بچوں کا دین، اس کی ایک فکر ہے. تو میں کیوں اس کو الجھاؤں، میں کہ اس کو پھنساؤں، ادھر ٹھوکرے کھا، ادھر ٹھوکرے کھا، ادھر ٹھوکرے کھا. میرے بھائیوں، اتفاقات میرے اور تمہارے ہیں، اللہ کے یہاں اتفاقات نہیں، اللہ کا غیبی نظام ہے.
اس میرے بندے کو مجھے بچانا ہے، اس کے پیسوں کو بچانا ہے، اس کو ذہنی ٹینشن سے بچانا ہے، اس کو حالات سے بچانا ہے، خدا کی قسم میں بہت شرح صدر سے کہتا ہوں تقوی کی زندگی اور حلال حلال زندگی جی، جو حلال کمائی ہو گزار کے دیکھو اپنے میں اور ان میں جو تقوی والے نہیں اور حرام کھا رہے پی رہے، ذرا تقابل کر کے دیکھو، آپ کو پتہ چلے گا۔ اتنے مسائل میں الجھے رہتے ہیں، تم سے پوچھیں گے یار اتنے بیوی بچے یہ وہ اور تم بالکل اس طرح رہتے ہو، پتہ نہیں کیا انداز ہے تمہارا۔ بھائی انداز کچھ نہیں ہے بھائی، رات اور دن ایک فکر اوڑھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ یہ فکر ہے کہ خدا کی قسم ساری فکروں کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے میں نے تشریحات والی کتاب میں لکھا، انشاءاللہ ان قریب آئے گی، غم پروف۔ یہ ایسی فکر ہے جو سارے غموں کو لینے والی، بس ایک فکر۔ اللہ کے نبی نے کتنا پیارا طریقہ جینے کا دیا، آج ہم ٹھوکرے کھاتے پھر رہے، ہم نے خود ٹھوکریں کھائی ہے جی۔ آفس میں نوکری مل جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو داڑھی کٹانی پڑے گی۔ ایمبیسی میں بہترین نوکری ہے، 30,000 جی 40,000 مہینے میں مل رہے ہیں، لیکن سر جو ہے وہ ان کو داڑھی پسند نہیں ہے، اور سر جو ہے اس کو تو داڑھی پسند نہیں، لیکن جس نے مجھے چہرہ دیا، جس نے مجھے زینت بخشی، جس نے مجھے سانس دیا، جس نے مجھے صبح شام کھانا پینا دیا، اور کیا کہیے جس نے ہمارا سارا وجود ہی ہمیں دیا، اس کی نگاہ میں تو ہم داڑھی کے ساتھ پسندیدہ ہیں، تو ہم اس کی مانیں کہ اس کی مانیں؟ اگر وہ اللہ چاہے تو یہی لقمہ سونے کا بھی لقمہ ہو، سونے کا اور منہ میں ڈالو، یہی اٹک جائے گا میرے دوستو۔ یہ سیدھی حلال کی کھانے والے صحت مند طاقتور سارے کام آرام سے ہوتے رہتے ہیں میرے دوستو، لیکن یہ جو چاروں طرف کی فکروں کو، سر ناراض ہو جائیں گے چلو داڑھی کٹا لو، سر ناراض ہو جائیں گے چلو پینٹ شرٹ پہن لو۔ عام بات سمجھتے ہیں پینٹ شرٹ پہننے کو، پینٹ شرٹ پہن کے جب اعضائے بدن ظاہر ہوتے ہیں، یاد رکھیے یہ گھٹنے سے لے کے یہاں تک کا جو حصہ سطر ہے نا، اس کی کھال کا چھپانا جیسے سطر ہے، اس کا سائز کا چھپانا بھی سطر ہے، اس کا سائز بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ ہاں وہ جوان بہت سے نئے شادی ہوتی ہے تو میں نے اس دن بھی عرض کیا اپنی بیویوں کو کیا پہناتے، جینس پہناتے ہیں اور ٹاپ پینٹ پہناتے ہیں، یہاں تک کہ پینٹ ہو وہ ٹاپ ہوگا اور پینٹ ہوگی کہ کیوں؟ وہ لوگ سب ٹی وی دیکھے ہوئے، ویسیآر، انٹرنیٹ اور میگزین، اور وہ گندگی، اس کا جو زہر اندر طبیعت میں ہے نا چڑھا ہوا، وہ اس کا اثر ہے۔ ایک عالم مجھ کو پوچھتے تھے مولانا بال کٹانے کی اگر اجازت ہو، عالم مدرسے کے مدرس ہیں، تو میں تو اپنی بیوی کو بال کٹی ہوئی مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے اگر بال کٹا لوں میں، لیکن کٹاؤں گا نہیں، اگر شریعت میں نہیں ہے تو کٹاؤں گا بالکل نہیں، مگر ایک بات بتا رہا ہوں کہ مجھے پسند یہ ہے کہ بیوی میری بال کٹی ہوئی ہو۔ میں پوچھتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہے الحمدللہ آپ نہیں کٹائیں گے، لیکن یہ اندر جو ایک بات خلاف شریعت اچھی لگ رہی ہے اور دل گویا برائی کو اچھا سمجھنے لگا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ زہر نہیں ہے، یہ دل کا الٹ پلٹ ہو جانا نہیں ہے؟ انتہائی میرے دوستو انتہائی خطرناک مرض ہے، یہ انتہائی مہلک بیماری ہے یہ جی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب اچھائی برائی ہی اچھائی لگنے لگے اور اچھائی برائی لگنے لگے تو پھر کیا ہوگا میرے دوستو؟ اس لیے حضرت والا کا شعر کے برکت تقوی سے جس کے ساتھ ہے فضل خدا، اس کے پیچیدہ مسائل کوئی پیچیدہ نہیں، اس کے پیچیدہ مسائل کوئی پیچیدہ نہیں، اس کے پیچیدہ مسائل نہیں پھر اٹکا کرتے۔ سر نے پسند نہیں کیا، داڑھی کٹا ڈالی۔ میرے بھائیوں، بندہ توفیق الہی سے اس مضمون کو یوں بیان کیا کرتا ہے، جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنی بیوی کے لیے، بننے والی بیوی کے لیے ایک جوڑا ڈھونڈتا پھرتا ہے،
ایسا کلر، ایسا کپڑا، یہ ڈیزائن فلاں والا، سافٹ مٹیریل ہو جی، رنگین ہو اور گرین ہو، کوئی کہے گا نیوی بلو ہو، کوئی کہے گا براؤن ہو، کوئی کہے گا فلاں ہو، ڈھونڈتے پھرتے ہیں. کیوں؟ جس دن میری بیوی آئے نا نئی دلہن، تو جی یہ چاہتا ہے کہ جو شکل و صورت، جو لباس، جو مٹیریل مجھے پسند ہے، میری بیوی اس مٹیریل کو پہنے ہوئے ہو، اس رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے ہو. میں اپنی محبوب بیوی کو اس شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں جو مجھے محبوب اور پسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کو ایک خاص شکل اور صورت عطا فرمائی، اور اللہ نے بھی یہ چاہا کہ اپنے محبوب کو اسی خاص شکل و صورت میں دیکھے. اور وہ شکل و صورت کیا ہے؟ مونچھیں کٹی ہوئی اور داڑھی ایک مشت بڑھی ہوئی. جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں میرے دوستو، ہمارے پاس ساری دلیلیں خاک میں بھاڑ میں جائیں، لیکن یہی ایک دلیل کافی ہے، میں بھی اللہ کے محبوب جیسی صورت بناؤں تاکہ اللہ کو مجھ سے بھی محبت اور پیار آ جائے میرے اوپر بھی. اتنی دلیل کافی ہے. ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے، جب مقابلہ ہونے لگا جادوگر کہنے لگے ارے یہ تو معاملہ جادو کا نہیں ہے، یہ حضرت موسیٰ کا معاملہ جادو کا نہیں ہے، یہ تو خاص اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہے. بس سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون و موسیٰ کے رب پہ ایمان لائے. حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، یا اللہ فرعون کو ہم نے دعوت بھی دی، اس کو دعوت بھی دی، لیکن آپ کا فیصلہ فرعون کی ہدایت کا تو نہیں ہوا، مگر یہ جو مقابلے پہ آئے جادوگر، آپ نے ان کی ہدایت کا فیصلہ فرما لیا اور ایمان دیا. اور ایمان بھی کیسا ایمان؟ ایسا کہ فرعون کو کہتے ہیں تم ہمیں، اے فرعون تو ہمیں چیر پھاڑ کے رکھ دے، لیکن ہم جب بھی ایمان سے نہیں ہٹیں گے. تو جو کچھ کر سکے گا انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تیرا آگے نہیں چلنے والا، بس اس دنیا کی زندگی میں تو کر سک جو، لیکن ایمان سے ہٹنے والے نہیں. حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں یا اللہ ایسا ایمان، اور ایک دم اتنا اندر راسخ ایمان؟ فرمایا اس لیے کہ یہ جادوگر میرے محبوب حضرت موسیٰ کی شکل و صورت بنا کر آئے تھے. اس دور میں مقابلے کا طریق اور رواج یہی تھا، ایک طرح کا لباس، تو وہ بھی ایک طرح کے لباس میں ملبوس حضرت موسیٰ کی شکل میں آئے تھے. اللہ تعالیٰ کو اس شکل پر پیار آ گیا اور ان کو بھی ایسا ایمان دے دیا. آج مسلمان داڑھی رکھنے کے لیے دلیل پوچھتا ہے. میرے دوستو دلائل تو بہت سارے، لیکن کیا یہ دلیل کم ہے؟ قبر میں جب ہم اتریں گے سب سے پہلا سامنا ہمارا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا. میرے دوستو اگر یہ داڑھی چہرے پر نہیں ہے اور سامنے اللہ کے نبی کے چہرے پہ داڑھی ہے، تو آپ حضرات کو معلوم ہے ایران کے سفیر جب آئے، مونچھیں بڑی بڑی، داڑھی کٹی ہوئی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑ لیا تھا، چہرہ پھیر لیا تھا. اگر قبر میں اللہ کے نبی نے ہماری صورت دیکھ کر پھیر لیا تو ہم کس کام کے رہیں گے اور کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ کس کام کے؟ اللہ کے نبی نے دیکھا تجھے میری صورت سے تعلق نہیں تھا، میری صورت ہی سے تجھے نفرت تھی، اور چہرہ پھیرا. میرے دوستو تو بتاؤ کہ ہمارا کیا عالم ہوگا، خسارے کا، محرومی کا اور ناکامی کا. اس لیے جہاں سارے دلائل، یہ ایک دلیل کافی. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں مولانا آج کل اس حلیے میں جو ہے نا
جہازوں میں بھی، ایئرپورٹ پہ بھی، جہاں جاؤ بس شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں یہ تو ہمارے لیے خوشی کا سامان ہے. الحمدللہ الحمدللہ. کیوں؟ روایت میں آیا ہے ایک زمانے میں دین ایسا ہوگا، بڑی اجنبیت کا عالم ہوگا. اس کا مطلب ہمیں اللہ نے ان میں شمار کیا ہے، ہم ان لوگوں میں سے ہیں. دیکھو اور دیکھو اور دیکھو، تاک کے دیکھو. ہاں سارے جہاز میں، سارے ایئرپورٹ پر 2-3 نظر آ رہے، سب دیکھ رہے. ہاں دیکھو الحمدللہ ہمیں سعادت ہوئی. فطوبى للغرباء. فرمایا میں خوشخبری سناتا ہوں ایسے لوگوں کے لیے جو اس یتیمی دین کو اس یتیمی کی حالت میں اپنے سینے سے چپکا کے رکھیں گے. ہم نہیں پہنتے پینٹ شرٹ، ہم نہیں کٹواتے داڑھی. لوگ دیکھ کے کہیں گے تو کہنے دیں. محض جملوں سے اللہ تعالیٰ پر آیا ہوا ایمان جس کی قیمت زمین اور آسمان اور اس کے سارے خزانے بھی نہیں. جب کل قیامت کے دن کافر سے کہا جائے گا، قرآن آیت ہے کہ اگر کافر کو اتنا سارا زمین بھر کر سونا چاندی بھی دیا جائے اور قیامت میں اسے پیش کرنے کا موقع مل جائے کہ مجھے عذاب سے چھٹکارا ہو اور یہ پیش کر دوں، میرے دوستو تعالیٰ فرماتے ہیں ما تقبل منہم، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور جہنم سے چھٹکارا نہیں ہوگا. تب وہ کافر دیکھ کر جب جانوروں کو دیکھیں گے سب کو مٹی بنا دیا گیا تو کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. اے کاش کہ میں آج مٹی بن چکا ہوتا، لیکن اب مٹی نہیں بنایا جائے گا. جی قد ثم لا يموت فيها ولا يحيا. نہ اس میں موت ہی آئے گی کہ کام تمام ہو، اور نہ زندگی میں زندگی ہی ہوگی. اور یہی سلسلہ کب تک چلے گا؟ ابد الآباد، لا نہایت لہو، اس کی کوئی انتہا نہیں. خدا کی قسم میں تو کبھی سوچ کر یہ کہنے پر اور اپنے دل کو خطاب کر کے کہتا ہوں کہ اگر 60-70 سال کی زندگی سجدے میں پڑھ کر گزر جائے، یہ جو آخرت کی ابد الآباد کا نجات من النار ہے یہ حاصل ہو جائے، میرے دوستو سودا بہت سستا، بہت کچھ بھی نہیں، بہت کوئی تناسب دنیا کی نعمتوں کو اور دنیا کے عذاب کو آخرت کے ساتھ نہیں ہے میرے دوستو. جب بالکل اخیر دن ہوگا اور سارے جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، یعنی آخرت کے بھی سارے کام ہو چکے ہوں گے، اب آخری وقت میں ان کے درمیان ایک دیوار لگائی جائے گی. ترمذی میں روایت ہے، ترمذی شریف میں، کہ ایک دیوار لگائی جائے گی، اس پر مینڈھے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، مینڈھے کی شکل میں، اور پھر اسے ذبح کیا جائے گا. روایت میں آیا کہ جب آواز لگائی جائے گی تو جنتی بھی گردنیں بڑی بڑی کر کے دیکھیں گے کیا معاملہ ہے، اور جہنمی بھی سوچیں گے شاید کوئی ہماری نجات کی کوئی سبیل نکل رہی ہو، کچھ ہو رہا ہو. جی اور وہ جب اس کو دیکھیں گے، ہمارے صادق و مصدوق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن جنتیوں کو اتنی خوشی ہوگی کہ اگر خوشی سے کسی کو موت آنی ہوتی تو ان کو موت آ جاتی. اللہم اجعلنا منہم. اور جہنمیوں کو اس قدر حسرت و افسوس ہوگا کہ اگر اس حسرت و افسوس سے اس وقت موت مقدر ہوتی تو وہ سارے کے سارے اس کے نتیجے میں مر جاتے. میرے بھائیوں تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچو تو صحیح کہ جہاں مرنا اور مر کر پھر کبھی نہیں آنا، ہونا تو الٹا چاہیے تھا. الٹا کیا؟ یہ سارا مجمع پتہ چلا رات و دن اللہ کی یاد میں لگا ہے. اب ہم بیٹھ کے یہاں تقریر کر رہے ہیں، ارے بھائیوں بزرگوں دوستو تھوڑا سا دنیا کی طرف بھی نکل آؤ، آ جاؤ تھوڑا سا دنیا کی طرف بھی. تقریریں کرنی پڑتی ہے اور ہو رہا ہے معاملہ الٹ. ملا علی قاری نے لکھا ہے، یہ مضمون پیش کیا ہے، فرمایا لولا العمل لفات لولا العمل، اگر امید نہ ہوتی لفات العمل، عمل تو دنیا میں سے عمل ختم. اور اسی طرح فرمایا کہ لولا الغفلہ، اگر غفلت نہ ہوتی لخرب العالم یا لخربت الدنیا، اگر میرے بھائیوں دل پر ذرا غفلت نہ ڈالی گئی ہوتی تو میں آپ کو بتاؤں یہ تقریریں نہیں کرنی پڑتی. سجدے میں سب پڑے ہوئے ہوتے اور کوئی پکڑ کے اٹھانا چاہتا تو یہ کہتے کہاں لے جانا چاہتے اٹھا کے. یہ 60 سالہ زندگی میاں سوچو تو صحیح، 20 سال 30 سال میں مر گئے تو آج پہلا دن اور بس پھر تو دن گنتی کرتے ہی چلے جاؤ.
کوئی انتہا نہیں میرے دوستو، الٹا ہمیں سمجھانا پڑتا، آ جاؤ تھوڑا دنیا کی طرف، آ جاؤ تھوڑا دنیا کی طرف۔ یہ انبیاء کرام کی دعوتیں اور ان کے جملے، ان کی باتیں، اللہ کا کلام، جی یہ سب اسی غفلت سے ہمیں اٹھانے کے لیے ہوتی ہے۔ اس غفلت سے اٹھو، نکلو اور آخرت کی تیاری کر لو۔ یہ مضمون چونکہ بار بار میں پہلے بیان کیا، اس لیے نہیں دہراتا کہ دنیا کی کیا حقیقت، کچھ بھی نہیں آخرت کے، یعنی آخرت کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں، نہ اس کا عیش ہے، نہ اس کی جو ہے کرب اور بے چینی ہے۔ حقیقت یہ ہے، حضرت تھانوی کے کمرے میں وہ جو اشعار لگے ہوئے تھے، لطف دنیا کے دن کے لیے، لطف دنیا کے دن کے لیے، کھونا جنت کے مزے ان کے لیے۔ حضرت شیخ مولانا الیاس صاحب نے، حضرت مولانا الیاس صاحب نے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کو خط لکھا، فلاں جانب ہمارا ابھی سفر ہے، تمہارا بھی، اور پھر فرمایا کہ انشاءاللہ وہاں پر ملاقات ہوگی، اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، تو دنیا ہے کوئی وہ نہیں، اگر نہ وہاں ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ آخرت میں تو ہے ہی، یعنی اتنا قریب آخرت کو سمجھتے، فرماتے بس آخرت میں تو ہوگی اگر وہاں نہ بھی ہو سکی ملاقات۔ لطف دنیا کے دن کے لیے، لوگ کہیں پاگل ہے یہ مولانا، لطف مزے لوٹو میاں، عیش کی جگہ عیش لو، مزے لو، کیا لطف دنیا کے اور یہ سب گا رہے ہو؟ ارے مزے کی جگہ عیش کرو۔ جس دن آنکھیں بند ہوگی اور حسرت و ندامت سامنے ہوگی اور سارا سہارا، بڑی بلڈنگ کا سہارا، بڑے بڑے دوستوں، وزراء، مشیر، یہ سارے سہارے چھوٹ رہے ہوں گے۔ کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا، کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا معطر بدن تھا، مبیض کفن تھا، کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا معطر بدن تھا، مبیض کفن تھا، اور جو قبر کوہن ان کی اکھڑی تو دیکھا، جو قبر کوہن ان کی اکھڑی تو دیکھا، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا۔ اور عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، یا صاحبی لا تغترر بتناعمی، فالعمر ينفد والنعيم يزول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول۔ اے میرے ساتھی، دنیا کے عیش عشرت سے دھوکہ نہ کھا جانا۔ ہاں دھوکہ بھائیو، دھوکہ کسے کہتے ہیں؟ اوپر سے دکھائے کچھ اور اندر ہو کچھ۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو کتنا کریم ہے اپنے بندوں کے لیے۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، کس چیز نے؟ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ اللہ فرماتے یہ دنیا تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے اور یہ شیطان تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کیا مطلب؟ اگر تو نے دنیا کو دل دے دیا اور دنیا کی رنگ رلیوں میں پھنس گیا کہ تو دنیا کے دھوکوں میں آ گیا ہے۔ یہ چمکتی چمکتی چیز نظر آتی ہے، آئے ہے میرے دوستو، کفا بالموت واعظا۔ حضرت عمر جیسے صحابی کیا کہتا ہے؟ اے عمر ساری تقریر اور واعظ ایک طرف رکھ دے، یہ موت تیرے واعظ کے لیے ایک اکیلا ناصح اور واعظ کافی ہے، ایک ہی کافی ہے۔ دھوکے میں نہ پڑ جانا، دھوکہ نہ کھا لینا۔
خواجہ صاحب نے جب لکھنؤ جا رہے تھے کہیں اور بڑا وائسرائے لکھنؤ جو ہے اس سے خوب سجایا گیا تھا شہر کو اور بڑے قمقمے اور بجلی اور کیا کیا سب تھا، تو اس وقت جو ہے اس سجے بجے شہر کو دیکھ کے کیا کہا تھا، ان رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ میرے بھائیوں بزرگ دوستو، یہ دنیا جیسے گزرنی ہو یہ تو گزر جائے گی، لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم دنیا چھوڑ رہے ہوں تو ہمیں سرخروئی مل رہی ہو، خوشیاں مل رہی ہو، عزتیں مل رہی ہو، بس جو اس اپنی قبر کو دنیا میں رہتے ہوئے باغ بنا لے، جنت کا محل بنا لے، باغ بنا لے اور منتظر رہے اس دن کا کہ میرا اللہ جس دن مجھے بلائے گا پھر میں یہاں سے خوشیوں کے ساتھ چلوں گا۔ ہاں، ان اشعار میں میں ختم کرتا ہوں کہ طائف صاحب نے اللہ والا جو اللہ کے لیے لٹا کٹا پھٹا ہو جی اور سب کچھ لٹا دیا ہو، سارے جذبات اور جو بھی کچھ لٹانا ہو، لیکن اپنے اللہ کو نہ چھوڑا ہو، جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو کیا کہتا ہے، پانی پانی نہ ہوں گے شرم سے آج، خون میں ہم نہا کے آئے ہیں، خون میں ہم نہا کے آئے ہیں۔ 20 سال پہلے بڑی خوبصورت لڑکی تھی اور بڑے اونچے خاندان کی، عشق ہوا، لیکن یہاں کراچی خانقاہ امدادیہ اشرفیہ میں پہنچ گیا، دل کو بس میں نے بھی فیصلہ کیا کچھ بھی ہو موت منزل گوارا، لیکن اب تو اس سے کوئی تعلق نہیں، صدمہ دل پہ اٹھایا۔ ہاں تو خون ہے یہ بھی میرے دوستو، یہ بھی آرزوؤں کا خون ہے، پی پی کے خون۔ اب جب وہ جس دن دنیا سے جا رہا ہے تو پھر زبان حال سے گویا یہ کہہ رہا ہے، پانی پانی نہ ہوں گے شرم سے آج، خون میں ہم نہا کے آئے ہیں، اور طعن و تشنیع ہو کہ خنجر ہو، زخم ہی زخم کھا کے آئے ہیں، زخم ہی زخم کھا کے آئے ہیں، اور لوگ روئے بچھڑ کے ہم سے مگر، لوگ روئے بچھڑ کے ہم سے مگر، ہم یہاں مسکراتے آئے ہیں، ہم یہاں مسکراتے آئے ہیں، اور ساری مخلوق سے بگاڑ کے ہم، ساری مخلوق سے بگاڑ کے ہم اپنی بگڑی بنا کے آئے ہیں، اپنی بگڑی بنا کے آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرما کر حضرت والا کی برکت سے اور یہاں آنے جانے کی برکت سے، اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ اس کی برکت سے ہم سب کو اپنے اولیاء صدیقین میں شامل فرما لے، اور ہمیں ایسی ہی زندگی اللہ تعالیٰ دے دے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو خوشی خوشی یہاں سے رواں دواں ہوں اپنے گھر کی طرف، اپنی منزل کی طرف، اخلاص کامل کے ساتھ، ایمان کامل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنا آسان فرما دے، اور جتنے ارد گرد فتن ہیں فتنے ہیں، ہمیں اور ہماری اولادوں کو اللہ ان سب کو محفوظ فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔